آپ کو یاد ہوگا آج سے قریب 3 ہفتے قبل ہم نے پارا چنار کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی تھی. وجہ یہ تھی کہ وہاں خون ریزی اور کشیدگی اپنے عروج پر تھی. کئی ماہ سے خاص طور پر شیعہ اکثریتی علاقہ وہ محصور تھا. ادویات اور خوراک کی قلت کا شکار تھے وہاں کے لوگ. سرکاری مشینری موجود نہیں تھی اور جو فرقہ وارانہ نفرت ہے وہ مسلسل بڑھ رہی تھی. اسی تناظر میں ہم نے وہاں کوثر عباس سے گفتگو کی تھی. ان سے دریافت کیا تھا کہ کیا حالات ہیں اور اس گفتگو سے واضح تھا کہ کوئی سانحہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وہاں پھر وہ سانحہ پیش آیا. بتایا جا رہا ہے کہ 80 سے زائد افراد کی جان چلی گئی. مقامی سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس واقعے میں سانحے میں 100 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی. آئیے ایک بار پھر کوثر عباس سے بات کرتے ہیں. ان سے دریافت کرتے ہیں کل یہ واقعہ کیا پیش آیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مقامی نوجوان کوثر عباس. ان سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, آج بھی بات کر رہے ہیں. وہ بڑے غیر جانبداری کے ساتھ اپنی پوری بات احتیاط کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے ہیں. کوثر السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یہ بتائیے کہ کل کیا واقعہ پیش آیا. ضلع کرم پارا چنار میں پچھلے 1 سال سے بدامنی ہے. 4 لڑائیاں ہو چکی ہیں جو زمینی تنازعات یا توہینی مذہب سے شروع ہوتی رہی ہیں. اور لیکن ہوا یہ کہ پچھلے 1 مہینے سے پارا چنار مکمل طور پہ محاصرہ ہوا. یہ سلسلہ 12 اکتوبر کے بعد شروع ہوا جب شیعہ ریجن سے اہل سنت کی کنوائی گزر رہی تھی. آفٹ پورم ہے جو شیعہ میجورٹی ایریا ہیں, ان پہ حملہ ہوا اور اس حملے میں 15 کے قریب شہادتیں ہوئی. اور اس پر وہاں کے شیعہ قائدین نے بھرپور مذمت کی. بعد میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ پوری کمیونٹی کو کلیکٹیو پنشمنٹ نہیں دینا چاہیے, یہ کسی قانون کا حصہ نہیں ہے. اور پھر ہوا یہ کہ 8 نومبر کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک پرامن مارچ شروع کریں گے. اہل سنت جو ریجن ہے وہاں جو مین روڈ گزرتا ہے وہاں تک جائیں گے اور یہ جو ہم پہ سیج امپوز کیا گیا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہوا یہ کہ وہاں کچھ سیکیورٹی تھریٹس تھے, وہ آگے نہیں جا سکے. لیکن ان کی کچھ ڈیمانڈ جو تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جو پارا چنار اور پشاور کے مین روڈ ہے اس پر ہفتے میں صرف 3 دن کنوائی ہوگی. اس کے بہت سخت شرائط رکھے گئے کہ اس پہ سیکیورٹی فورس والے بھی ساتھ ہوں گے اور اس میں جو شیعہ ریجن ہے اس سے گزرنا ہوگا. جو سادہ شہر ہے اسے نہیں گزریں گے کیونکہ اس پر ہمیشہ شیعہ مسافرین نشانہ بنے ہیں. 2018 سے لے کر 2024 تک مسلسل اس پہ شیعہ مسافرین جب بھی وہاں سے گزرے ہیں تو ان پہ حملے ہوتے رہے ہیں. اس لیے انہوں نے جو شرک روڈ ہے علیزئی ریجن ہے ایک شیعہ ریجن ہے اس سے گزرنا تھا. وہاں سے گزریں گے. پھر وہاں سے ایک سنی ریجن ہے بگن مندورئی اور اچھت, یہ کوئی 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. صرف یہاں کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کے پاس تھی کہ اس کی حفاظت کریں گے. اب 20 نومبر کو کنوائی نہیں آنا تھا لیکن کنوائی کو روک دیا گیا کہ نہیں جا سکتے, سیکیورٹی تھریٹس آ رہے ہیں. پھر 21 نومبر کو کل ان کو روانہ کر دیا گیا. جب پشاور سے انٹر ہو گئے تھے ضلع کرم, شروع میں یہ بگن اور یہ مندورئی اور اچھت ریجن آتے ہیں جو سنی ریجن ہے. جو ہی یہاں انٹر ہو گئے تو ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی. وہاں پر ان میں زیادہ تر جو ہے وہ جوان تھے, خواتین, بچے اس میں نشانہ بنے ہیں. جو عینی شاہدین تھے ابھی تک جو کامیاب ہو گئے وہاں سے بھاگنے میں, انہوں نے جو کچھ دیکھا تو وہ تو قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا. رات کو بھی اس پر بہت سخت ریئیکشن آئے ہیں. لیکن یہ بدقسمت یہ ہے کہ اس طرح کے حادثات وہ بھی ایک ایریا میں جہاں پر عام روڈ ہے اور اس کی ارد گرد آبادی ہے اور یہاں ایسے بھی اطلاعات ہے کہ وہاں پر جتنی بھی فائرنگ ہوئی ہے وہ گھروں سے ہوئی ہے اور وہاں پہ عام لوگ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ان کو کسی کو کوئی افسوس نہیں تھا, جو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ مسجد سے بھی اعلانات ہو رہے ہیں. یہ پہلی یہاں پر تھریٹ تھا کہ ایسا ہوگا. پھر بھی نہیں معلوم کہ سیکیورٹی فورسز کی کیا غفلت تھی اور انہوں نے کنوائی کیوں روانہ کر دی. اور یہ بھی کہ 700 گاڑیاں تھی جس میں 700 کے قریب مسافرین تھے اور ان کے ساتھ جو سیکیورٹی فورسز والے تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. ان میں کوئی ایک زخمی بھی نہیں ہوا ہے, کوئی ایک قتل دور کی بات زخمی بھی نہیں ہوا. ایسے حالات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں جس میں 90% سے زیادہ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ہوئے ہیں.
لیکن 2023 کے بعد 3-4 حادثات جو ہے وہ شیعہ ریجن میں اہل سنت کے ساتھ ہوئے، جن میں 2 کنوائی نشانہ بنے ہیں، جس میں ایک 12 اکتوبر کو تھی، اور 2 ٹارگٹ کلنگ تھے جس میں 25 کے قریب اموات ہو چکے ہیں۔ لیکن جو شیعہ کیجویلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں پر 300-400 سے زیادہ حادثات یہاں پر ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں، جو اسی روڈ پہ رونما جو تقریباً 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لیکن اب انہوں نے شیعہ جو وہاں کے لیڈرشپ ہے، انہوں نے کوئی 5 کلومیٹر کی ذمہ داری حکومت کو دی ہے کہ یہاں کی صرف آپ سیکیورٹی دیں گے، وہ کل اسی میں بھی ناکام رہے۔ اچھا، آپ کے مطابق اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ سوال کہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، ذمہ داری تو یہاں پر ہر کوئی لے رہا ہے، لیکن کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ یہاں پر جتنی آفیسر آتے ہیں، آرمی کے آفیسر یا ایف سی کے آفیسر ہیں، وہ سب غیر ذمہ دار ہیں۔ مثلا کرنل عمر تھے، اس کے دور میں خودکشی بلاسٹ ہوئے تھے اور اس نے پیسفل شیعہ پروٹیسٹر پہ فائرنگ بھی کی تھی۔ اس کے بعد کرنل تیمور پہ بہت شکایات ہے کہ وہ جو سنی ٹرائبس ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ آیا ہے اس کے بعد اس کی بھی یہی صورتحال ہے، وہاں کے ان کو اکساتے ہیں تاکہ اس ریجن کو دوبارہ ان حالات تک لے جائے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اسی کے علاوہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر مسعود اللہ جاوید اللہ مسعود ہیں، یہ پہلے بھی فسادات میں یہاں پر تعینات ہے، اب پھر یہی پہ وہ تعینات ہے۔ اس کی موجودگی میں پہلے اگر یہ ہوتے رہے، اب یہ کیا یہاں پر کوئی تبدیلی لائیں گے؟ یہاں پر ذمہ داری تو ہر کوئی لے گا، کوئی ایم ایل اے بھی بنے گا، کوئی یہاں پر کرنل بھی بنے گا، یہاں پر پولیس کی بھی ادارہ ایکٹیو ہے، اور کوئی ایسا نہیں یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے، لیکن ذمہ داری تو کوئی نہیں لے رہا۔ لیکن ذمہ داری یہاں پر آتی آخر میں ریاست پر ہی ہے کہ یہ کوئی ایسا ریجن نہیں ہے جس میں مکمل طور پہ انارکی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر بالکل پیسفل سٹیزن ہے، ٹھیک ہے ریلیجیس زیادہ ہیں چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں۔ وہاں کے جتنی بھی ٹرائبس ہیں وہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہے، جتنی بھی یوتھ ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی حفاظت کے لیے کوئی آسانی نہیں آتا۔ یہاں پر اپرچونٹی تو نہ ہونے کے برابر ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر جاتے ہیں روزگار کے لیے بھی، اس لیے یہ روڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس پہ جب بھی حملہ ہوتا ہے اس میں اکثر جو ایجوکیٹڈ نشانہ بنتے ہیں اور ان کا پشاور کے ساتھ زیادہ لنک ہے پڑھائی کے حوالے سے بھی، باقی بھی ملک کے دوسرے حصوں میں جانے کے لیے۔ ریاست یہاں پر جتنی بھی ان کی پہلی والی پالیسیز تھی، ضیاء الحق کے بعد جو پالیسی یہاں پر انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے بلکہ امپوزڈ کی ہے، جب تک وہ ریورس نہیں ہوتے یہاں پر اینٹی شیعہ جو ہیٹ ہے وہ کم نہیں ہوتا، یہاں پر جو میلیٹنٹ ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اور اس کے علاوہ جو آفیشیل ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس نہیں کرتے، تو یہاں پر ایسے حادثات رونما ہوتے ہوں گے۔ ذمہ داری ریاست پر ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسرا سوال بالکل ہی نہیں بنتا، لیکن کب یہ اپنی ذمہ داریوں کے احساس کریں گے، کب وہ عوام کو یہاں پر سکون دیں گے؟ کوئی 4 ڈیکیڈز یہاں پر صرف لڑائیاں چل رہی ہے اور کچھ نہیں، عوام نے اور یہاں پر ریاست نے نہ ان کو گیس دی ہے، نہ یہاں پر بجلی دی ہے، نہ کوئی اچھا ایجوکیشنل سسٹم دیا ہوا ہے، صرف لڑائیاں چل رہی ہے اور بے گناہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ یہ اس پر کب سوچیں گے؟ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے اور اپنا ریٹ کب قائم کریں گے؟ یہ اہم سوالات ہیں، اور آخر کار عوام نے بھی پھر تنگ ہو کے ابھی بھی عوام میں شدید غصہ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر پھر کچھ اور حادثات رونما نہ ہو جائے۔ اس پر ریاست کو سوچنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانی چاہیے۔ وزیر اعظم ہے اور اسپیشلی جو کے گورنمنٹ ہے وہ اننیسیسری ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہے۔ یہاں پر جتنی بھی لینڈ ڈسپیوٹ ہے اور ٹرائب کو قریب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں کے جتنی بھی ڈسپیوٹ ہے وہ حل کرے پیسفل طریقے سے، یہ سب سے بڑے مسائل ہے اس وقت۔ اچھا یہ بتائیں کوثر کہ کیا یہ شیعہ سنی تنازعہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عناصر بھی کار فرما ہے؟ چاہے صرف شیعہ سنی تنازع ہے، یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یہاں کی ہسٹری کو سمجھنا نہایت اہم ہے کہ کس طرح ضیاء الحق ایرا کے بعد اور اس ایرا میں یہاں کی شیعہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1982 کی لڑائی تھی یا 1988 کی لڑائی تھی، اس طرح کی 1996 کی لڑائی تھی۔ ان سب لڑائیوں کا تعلق پولیٹیکل موٹیو کے ساتھ تھا، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا تھا اس کے لیے یہاں پر بھی یہی کیا جا رہا تھا۔
صرف یہ کہنا کہ یہ وہاں کے لینڈ ڈسپیوٹ، بالکل لینڈ ڈسپیوٹ کی بھی ریزن یہی ہے کہ جو وہاں کے شیعہ کمیونٹی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم نے جن ٹرائبس کو جگہ دی تھی انسانی ہمدردی کی بنا پہ، وہ افغانستان سے ٹرائبس کو لا کر یہاں پر بسا رہے ہیں، جس سے ہماری ڈیموگرافی جو ہے اور ہماری لینڈ اور فارسٹ پہ قبضے کریں گے، اس کی بالکل خدشات ہے اور اس طرح ہوتا رہا ہے۔ پہلے بھی گاؤں پہ، علاقوں پہ قبضے ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف شیعہ سنی لڑائی یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ بڑی پیسفل ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور وہ ملک کے دوسرے حصوں میں جہاں بھی جاتے ہیں، پارا چنار کے جتنی بھی شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی سنی کمیونٹی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ دوسری پروونس کے علاوہ KPK میں بھی سنی پختونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، کوئی ایسے مسائل کبھی نہیں ہوتے۔ یہ صرف یہاں ریجن میں جہاں کے جو جیوگرافی ہے، کیونکہ یہ کابل کے قریب پڑتا ہے، تو یہاں پر ہمیشہ ایسے فسادات کروائے جاتے ہیں۔ وہاں پر جو ہی 2021 میں رجیم چینج ہوا ہے تو یہاں پر ایسے حالات بنائے گئے ہیں۔ یہ کہنا کہ صرف اور صرف یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بالکل ظلم ہے۔ انہی میں سے اہل سنت ایسے کہ ان پہ پریشر زیادہ ہیں، وہ کول کی نہیں کہہ سکتے کہ شیعہ اور بردر ان فیتھ، لیکن شیعہ جو مسلمان ہیں وہ تو کول عام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہماری تکفیر کرتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسلام کے مسلمان کی ڈیفینیشن کے مطابق ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور بھائی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی ایکسٹریمزم کسی ایک سائڈ پہ اگر ہوگی بھی دوسری سائڈ پہ کم ہے۔ پھر بھی یہاں پر جو شیعہ کمیونٹی ہے ان میں یونٹی انیشیٹو میں بھی وہ ایکٹیو ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ملک کے دوسری حصوں میں شیعہ سنی مل کے رہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف واحد شیعہ میجورٹی علاقہ ہے پختونوں میں، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو ڈائیورسٹی ہے وہ قائم رہے اور ان لوگوں کو ہم ایک سویلائزڈ دنیا میں رکھ سکیں۔ اور شیعہ جو آبادی ہے ان میں لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، بدقسمتی سے سنی علاقے میں لٹریسی ریٹ کم ہے، اور وہاں کے جتنی بھی ایجوکیشنسٹ ہیں ان کی خواہش رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو اہل سنت کمیونٹی ہے ارد گرد وہ بھی پڑھ لکھ کے ہم جیسے جس طرح شیعہ کمیونٹی کے لوگ دنیا بھر میں روزگار میں جاب کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جاتے، اس طرح یہ بھی جائے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک دوسرے کی دشمن ہے، ایک دوسرے کو بالکل دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی پولیٹیکل موٹیو جو ہے یہ سمجھنے زیادہ اہم ہے، اور یہاں پر جو آفیشیل آتے ہیں ان کی بھی انٹینشن ہمیشہ یہ نہیں ہوتے کہ ان کو آپس میں رکھا جائے۔ اب تو جرگے میں بھی سرکاری مداخلت بہت زیادہ، ہمارے پہلے جو جرگے ہوتے تھے ان میں سیکولر رولز بہت زیادہ تھے، وہ جو حق تھا اس کو حق کہتے تھے، اس میں سے تعصب کے نگاہوں سے وہ فیصلے نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کل ہم نے دیکھا کہ ایسی ویڈیوز بھی تھیں جس میں 5-6 سال 7 سال کے بچے وہ شیعہ زخمیوں کی ایمبولینسز یا گاڑیوں پر پتھراؤ کر رہے تھے سنی علاقے میں۔ یہ نفرت فرقہ وارانہ بنیادوں پر کیسے پیدا ہوئی اور اس حد تک کیسے پہنچی؟ بالکل، کل ایسے بہت سارے ویڈیو یہاں پر بنی ہوئی، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ویڈیو بہت پہلے آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب تو نیٹ ورک وہاں پر بند کر دیا گیا پہلے سے، لیکن جو یہ حادثہ ہوتا ہے لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف غصہ دلانے کے لیے ویڈیو بہت پہلے ایمرج ہوتی ہے۔ اب کل کی جو ویڈیو ہے وہ تو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہر کسی کی دیکھنے کی نہیں ہے جس میں ہمت نہ ہو۔ وہاں کی جو ایک ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی تھی کہ جو زخمی تھا گاڑی میں، شاید وہ جام بحق ہوا تھا، لیکن اس پہ پتھراؤ کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 7 سال کا بچہ تھا، وہ اس پہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پتھر مارے، باقی بھی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ ڈرائیور کیسے بچا تھا وہ بھی حیران کن ہے، اس کی شیشی تو ٹوٹی ہوئی تھی لیکن سامنے اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا وہ قتل ہوا تھا۔ اب یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہاں پر جو ڈسپیوٹ ہے، جہاں کی جو وائلنس ہے وہ بہت ہی انڈسکرائبل ہے، کوئی اس پہ یقین بھی نہیں کرے گا۔ بدقسمتی سے ہم پختون بھی وقت کے ساتھ سویلائز دنیا کا حصہ نہیں بن سکتے، ہمارے ہاں یونیورسٹیاں نہیں بن سکتی، مدرسوں کا رواج بہت زیادہ ہے اور ان کا انفلوئنس ہے، وہاں پر جو لٹریچر ہے یہ بھی سمجھنا اہم ہے کہ جو پختون ہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے قریب ہے، سب تقریباً وہی فالو کرتے ہیں، لیکن ملک کی دوسری حصوں میں جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، صوفیزم کی جانب مائل ہے، وہاں پر پیار محبت کا درس بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر شیعہ
سنی کمیونٹی بڑے امن سے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ حالات بالکل ڈفرینٹ ہے کہ مدرسوں میں ان کو افغان جہاد میں بھی ایران ریولوشن آنے کے بعد، کیونکہ امریکہ کے لیے ایران ریولوشن اور رشین خطرات ہے جس طرح آج خطرات ہیں، اور اس وقت باقاعدہ بڑے بڑے مولانا صاحبان افغانستان میں جاتے تھے، وہ ان کو بتاتے تھے کہ شیعہ کافر ہے. ایون پختون میں یہ فیمس کیا گیا تھا کہ جو شیعہ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، رات کو اس پہ سوتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے، ایون یہ بھی مشہور ہے کہ شیعوں کے دم ہوتے ہیں. اب تو دنیا ہے اس طرح کے بات میں تو کوئی یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ ہٹ ابھی تک قائم ہے. مثلا ہمارے پختون شاعر غنی خان اپنے کتاب پٹھان میں لکھتے ہیں کہ جب کچھ پشاور سے پختون گئے اور رگزے میں شیعوں کو قتل کر رہے تھے، ایون ان کے درختوں کو بھی قتل کر رہے تھے، اس قدر نفرت تھی. اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو پختون ہیں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل میں حصہ لیا تھا. لیکن وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ پختون اپنی تاریخ سے کتنی لاشعور ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ اس زمانے میں تو کوئی پختون شیعہ ہی نہیں تھا. یہ تو کچھ شیعہ یہاں پر کوئی 5% شیعہ پختون میں ہوتے ہیں، یہ تو بعد میں شیعہ ہوئے ہیں، کوئی 3 سال پہلے 300 سال پہلے شیعہ ہو چکے ہیں. وہ اس پہ بڑے حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر مسائل ہیں، لوگ اپنی تاریخ سے آگاہی نہیں رکھتے. اس طرح کا ہٹ کرائم بہت زیادہ ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کا جو لٹریچر ہوتا ہے، اور ایون اب پچھلی لڑائیوں میں اس طرح بھی کہا جاتا تھا کہ آؤ پارا چنار میں، فلسطین مت جاؤ، پارا چنار جاتے ہیں، وہاں پر فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے، ان کے خلاف ہم لڑتے ہیں. اس طرح کے لٹریچر تو تاریخ میں انہوں نے شامل کیا ہے. مثلا ابن سبا کی ہسٹری جو ہے ایک قسم کی ڈرامائی انہوں نے شامل کی ہوئی. آج ان بچوں کو اگر آپ مدرسوں میں یہ پڑھائیں گے پھر تو ایسے کام کریں گے جو جس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، انسان دیکھ نہیں سکتا ایسے مناظر کو. یہ اس کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہیں. پھر اگر ان کو آپ پولیٹیکل لیول پہ استعمال کریں گے اپنے سیاسی گولز کے لیے، پھر اس کے نتائج یہی آئیں گے جو اب آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئیں گے. پہلے بھی اس طرح کے حادثات ہو چکے ہیں. سدا شہر سے مثلا پارا چنار جو شیعہ سادات کو نکالا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو مظالم، ان کے قبور اب بھی موجود ہیں، ان کے پرائیویٹ پارٹس کو قتل کاٹ دیا گیا تھا. اس طرح کے بہت سارے مظالم یہاں پر ہو چکے ہیں، کیونکہ کوئی بتاتا نہیں ہے کہ جنگ کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں. بچوں کو نشانی خود پختون ولی کی جو روایات ہیں ان کے خلاف ہے. اسلام تو الگ، ان کا بھی احترام نہیں کیا جاتا. یہ کس وجہ سے کہ وہاں ان کو یہ بتایا گیا کہ فلاں شیعہ وہ یہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، وہ ان کے پریکٹس یا ان کے بلیفس یہ ہے، تو اس جانب سے پھر اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں. ان کو روکنا صرف اور صرف ریاست کی ذمہ داری ہے، اور بدقسمتی سے ریاست یہاں پر کوئی ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. اچھا، کیا آپ اس کشیدگی میں کمی کی کوئی صورت دیکھ رہے ہیں؟ کیا مقامی قبائل یا حکومتی ادارے یا دیگر عناصر کچھ رول پلے کر رہے ہیں کہ کشیدگی کسی طرح سے کم ہو؟ بالکل، امن کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہے. اس میں سب سے پہلا نام ہم منظور پشتین کا لیں گے، کیونکہ اس وقت وہ پختون نیشنلزم کے ریپرزنٹیٹیو ہے اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کی جتنی بھی ممبرس ہیں، ہماری جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ اتنے کم شیعہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو گرینڈ جرگہ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو سب سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور ٹاپ پریورٹی میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اب ان کا جرگہ روانہ ہوا ہے، وہ یہاں پر ملے ہے کوہاٹ میں بھی، پشاور میں بھی. لیکن بدقسمتی سے کل جب وہ کوہاٹ سے نکل رہے تھے، وہاں پر شکیل اورگزئی وہ جرگے کا ممبر تھے، اس میں اور بھی بڑی پرومیننٹ پرسنالٹیز ہے، اس کو گرفتار کیا گیا. یہ بھی پختون روایات کے خلاف ہے یہ کام، کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ مہمان تھا کم از کم، اس کو وہاں سے گرفتار کرنا. اور وہ ابھی تک ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پارا چنار نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر بد امنی ہے، آپ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے. وہاں پر بھی بدقسمتی سے پارا چنار میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے یہاں پر ہمارے علاقے میں، لیکن ان کی کوئی نہیں سنے گا. جب یہ جائیں گے، یہ پختون ہے، وہاں کے مہم نوازی ہوگی ان کی، اور امید ہے کہ یہ جلد وہاں پر پہنچ جائیں گے. یہ مسئلہ بھی ہے، انٹرنل مسئلہ ہے.
اس کو بین الاقوامی مسائل سے جوڑنا ٹھیک ہے، ارد گرد حالات جو چل رہے ہیں ملکی سطح پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو کچھ پارا چنار وادی کرم میں ہو رہا ہے یہ پشتون کا آپس کا معاملہ ہے. جب ارد گرد کے جو روشن خیال پختون ہیں جو کسی سے نفرت نہیں کرتے، نیوٹرل ہے، اگر یہ جائیں گے وہاں پر غیر جانبداری سے یہ وہاں پر یہ مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہ ایسا کرے. بدقسمتی سے ہم نے نہیں دیکھے جو آ سکے اور وہاں جائے، وہاں پر جتنی بھی ریلیجیس لیڈرشپ ہے شیعہ کمیونٹی کی جانب سے، اور وہاں لوکل جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ان کا ویلکم کریں گے اور ان کو ضرور جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو حکومتی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو یہ مشہور ہوا ہے اس پر کہ جرگے پہ جرگا، لیکن رزلٹ از زیرو. یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی افیکٹو کام نہیں کیا کہ وہاں پر امن کو ریسٹور کر سکے، اور لوگ بھی اب مایوس ہو چکے ہیں، کوئی ان کا سنتا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اوپر سے جو ان کو بتایا جاتا ہے بس وہ ان پر ہی عمل کرتے ہیں. جو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے جو پہلے کی پالیسیز تھی وہ ابھی تک اسی پر چل رہی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر عوامی سطح پر بھی لانگ مارچ کی گئی ہیں، اور وہ کوشش میں ہے کہ یہاں پر جو مسائل ہے اس کو لوکلی حل کیا جائے. یہاں کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے حامد حسین اور ایم پی اے، اور اس طرح دوسرے ایم پی اے 2 ہیں کہ ان کی بھی کوشش ہے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا اور نہ اس میں کوئی کمی لائی گئی. اب اگر بدقسمتی سے یہ واقعات کے کچھ واقعات ان نوٹس رہ جاتے ہیں اور کچھ واقعات کے نام پہ پھر ریونج شروع کی جاتے ہیں. اب اگر یہاں پر ہم ریونج پہ شروع ہو جائے تو بدقسمتی سے پختون تو ریونج کے نام پہ کسی پہ رحم نہیں کرتے، سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایک کمیونٹی سے تو ریونج نہیں لیا جا سکتا، یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہوتا تھا یا کسی گروپ کے سطح پہ ہوتا تھا، فیملی کی سطح پہ ہوتا تھا. ایک کمیونٹی سے کیسے ریونج لیا جا سکتا؟ یہ کنسیپٹ بھی بہت غلط استعمال ہو رہا ہے کہ اب اگر شیعہ شروع ہو جائے تو بہت سارے حادثات ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، وہ تو پھر خدا نخواستہ کتنے ریونج لیں گے. یہ بہت غلط ہے کہ یہاں کے جو ہے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے وہ چینج کرنا نہایت اہم ہے. اس کے علاوہ یہاں کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے جتنی بھی اختیارات ہیں وہ پولیس کے ہاتھوں میں ہو. جب تک پولیس کے ہاتھوں میں نہ ہو تو اس میں بہت مشکل ہے کہ یہاں پر امن آ سکے، کیونکہ پولیس وہ عوام کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب بھی حادثہ ہوتا ہے ان کو تفتیش کرنی چاہیے اور جو انیشیل رپورٹ ہے وہ پیش کرنا چاہیے. اور بدقسمتی سے کوئی چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے پھر وہاں کے لوگ دونوں سائڈ سے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام پولیس کا تھا اس کی جگہ وہاں پر FCC اور آرمی والوں کو دیا گیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ روکنا چاہیے. اور وہاں کے جو جس کام کے لیے رسپانسیبل ہے وہ وہاں پر جن کا جوڈیشری کا کام ہے، جن کا بارڈر کا کام ہے، جن کا انٹرنل معاملات ڈیل کرنے کا کام ہے، جن کو لوکل لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں دینی چاہیے. اسی طرح پھر یہاں کے انشاءاللہ سب مسائل حل ہوں گے اور یہ بالکل ممکن ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ جتنی بھی وائلنس ہو رہے ہیں وہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں کلیکٹیو طور پہ، اور کام کسی ایک کا ہوتا ہے اور اسے پوری کمیونٹی کی سفرنگ ہو رہی ہے. یہ کوئی برداشت سے باہر ہے بالکل. یہ اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اور امید ہے کہ اس کے لیے جہاں کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ اس پہ عمل کریں گے اور یہ سلسلہ روکیں گے. بہت شکریہ کوثر. ہم بات کر رہے تھے دوستو کوثر عباس سے، مقامی نوجوان ہیں، اسلام آباد میں پڑھتے ہیں لیکن ان کا تعلق پارا چنار سے ہے. وہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کل کیا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے محرکات کیا تھے اور مقامی آبادی کے لیے کتنا گھنونا اور سنگین واقعہ تھا. بدقسمتی ہے دوستو کہ ہمارا مقامی میڈیا وہ بھی اس پر کھل کر بات نہیں کر پا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی آپ کو کوئی بھرپور انداز سے فرقہ واریت سے باہر نکل کے کوئی بات ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے انسانی بنیادوں پر. اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر انسانی بنیادوں پر بات کی جائے، آپ تک پہنچایا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.